فلسطین کو ہماری کہاں ضرورت ہے؟ فلسطین اس وقت جہاں کھڑا ہوا ہے ان کے لیے دعائیں کرنا بنتا ہے۔ ہر مولانا صاحب ہر جمعے کے خطبے میں ہر روز دعائیں کروا رہے ہیں، ابھی بھی یہ سوچ نہیں رہے کہ کس چیز کی ضرورت ہے۔ وہ مینٹل طور پہ تیار کرنا ان کو بنتا تھا نا، فزیکلی بھی تیار نہیں ہے وہ، مینٹلی بھی تیار نہیں ہے۔ جو سامنے بیٹھے ہو آڈینس ہے ان مولوی صاحب کے سامنے، تو کون تیار کرے گا آگے اس قوم کو؟ وہ ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں جی فلسطین کے لیے دعائیں کر دیں۔ ان کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے۔ ابھی وہ شہیر علی صاحب میرے خیال سے جو سوشل میڈیا پہ آج کل کافی وائرل ہیں، وہ ابھی کچھ دنوں کی بات بتا رہے تھے، کہہ رہے ہیں کہ میں گیا ہوں ادھر ایمبیسی میں، کچھ نوجوان اسٹوڈنٹس آئے ہوئے تھے فلسطین کے ادھر پڑھنے کے لیے، تو کہا کہ ہم نے شہیر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے ان سے پوچھا، سوال کیا کہ یار آپ کے پاس کوئی اکاؤنٹ نمبر ہے جو ہمیں مل جائے تاکہ آپ کے لیے کوئی مدد؟ انہوں نے کہا جو پاکستان سے ہمیں امید ہے وہ مدد کرو ہماری۔ آپ لوگوں نے ہمیں کیا سمجھ رکھے ہیں؟ ہم مانگنے والے بھکاری ہیں آپ سے؟ یہ پیسے کی ضرورت ہے ہمیں؟ ان کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کی طرح پیسے میں کھیلنے والے لوگ نہیں ہیں، ایمان ہے ان کے اندر، وہ ایمان ہی ہے جو ان کو کھڑا کیے ہوئے آج تک۔ اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ وہ دعاؤں کے، آپ کی دعاؤں کے بھوکے ہیں، آپ سے زیادہ دعائیں سن رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کی اس وقت، کیونکہ اپنے اعمال دیکھیں اور ان کے اعمال دیکھیں، ان کی جگہ دیکھیں کہاں پر وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ ہر روز ایک غزوے میں، ہر روز ایک جنگ لڑ رہے ہیں، اور ابھی تک آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ لوگ اس طرح اپنی قوم کو تیار نہیں کر پائے کہ آپ کے ملک میں سب سے زیادہ فحاشی آپ کے ملک میں پاکستان میں ہے، آپ ان کے لیے دعائیں کریں گے اور آپ کی دعائیں قبول ہوں گی؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ مطلب ہم اتنی بغیرت قوم کیسے بن گئے ہیں؟ کبھی غیرت کی کوئی بات کی نہیں، ہمیں کوئی آتا ہی نہیں ہے، کوئی سوچ ہی نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی شعور ہے ہی نہیں، کوئی شعور نام کی کوئی چیز نہیں ہے ہمارے پاس۔ یار کچھ تو بندہ سوچتا ہے کہ ان لوگوں کو ضرورت کس چیز کی ہے۔ اب بھی دعائیں بیٹھ کے کروا رہے ہو، ابھی بھی اگر کل کو آپ کے اوپر یہ چیز آ رہی ہے تو کیا آپ دعائیں کروانے بیٹھو گے؟ کہ کسی دوسرے سے کہو گے کہ میرے لیے دعائیں کریں؟ سیدھا آپ کا سوال یہی ہوگا کہ آپ میدان میں آنا، میرے ساتھ کھڑا ہو۔ تو ان کے ساتھ میدان میں کھڑا ہونے کے لیے آپ نے اپنی قوم کو تیار بھی نہیں کیا۔ یہ آپ کی غیرت ہے۔ آپ کو کبھی مطلب آپ کی غیرت نے کبھی للکارا بھی نہیں آپ کو کہ یار تو کر کیا رہے؟ سمجھ میں نہیں آتا آپ کو کہ آپ کس مقام پہ کھڑے ہوئے ہیں اور کیا کر رہے ہیں اور کن کے ساتھ کر رہے ہیں، اور اس مسجد بیت المقدس کے ساتھ جو آپ کا قبلہ اول تھا، اس کی حفاظت کے لیے آپ لوگوں کو ابھی تک تیار نہیں کیا۔ کس مقام کون سا ہے جہاں پہ بہت سارے نبی آئے، رسول آئے، جہاں پہ مطلب اللہ تعالیٰ کے احکامات پے در پے نازل ہوئے ہیں، اس جگہ کی حفاظت کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ صرف دعائیں کر رہے ہیں۔ آپ تو مطلب عبد المطلب کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، جس نے کیا دیکھا تھا اس کا اللہ جانے، یا آپ دعائیں کرنا بھی چھوڑیں نا، سیدھا کہیں کہ اس کا مطلب فلسطین کا اللہ ہی جانے گا، چھوڑ دیں آپ اس کو اپنی حالت پہ چھوڑ دیں۔ یہ دعائیں کرنا بھی بند کریں نا، پوری طرح بغیرت ہو نا۔ وہ تو آپ ہیں ہی، سمجھ میں آ رہا ہے مجھے، ہم ہیں نا۔ ہر روز کسی نہ کسی کی سپیچ چل رہی ہوتی ہے، جناب صاحب ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور فیس بک پہ ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے کہ جناب صاحب ہم فیس بک پہ ٹرینڈ چلا رہے ہیں کہ ہم فلسطین زندہ باد، اسرائیل مرد آباد۔ تمہارے اسرائیل مرد آباد کہنے سے وہ مردہ ہو جائیں گے؟ مقابلہ نہیں کرنا آپ نے کھڑا ہو گیا ان کے ساتھ۔ میں سوچ کے حیران ہوں، یہ بات مجھے سب سے زیادہ تنگ کرتی ہے کہ جب آپ کے ساتھ یہی وہ جو معاملہ جو ابھی فلسطین میں چل رہا ہے، اگر کل کو آپ ہی کے ساتھ ہو رہا ہوگا تو آپ کیا آواز دیں گے لوگوں کو؟ لوگ آئیں گے نا آپ کے پاس پیسے لے کے، پھر ساحل سر والی بات، لوگ آپ کو وہی مطلب آپ ہی کی زبان میں، وہ جو آپ کہتے ہیں نا مکافات عمل جس چیز کو کہا جا رہا ہے، آپ کی زبان میں کہ جو جیسا کریں گے ویسا بھریں گے۔ آج آپ فلسطین کی یہ حالت دے کہ فلسطین کے پیسوں کے ساتھ، آٹے کے ساتھ مدد کریں گے نا، دانے کے ساتھ، جس طرح بھی آپ کی کل کو ویسی ہی مدد ہوگی۔ پھر آپ لوگوں کو نہیں کہہ سکیں گے ہماری مدد کے لیے کوئی نہیں آ رہا۔ آپ کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایک ملک جس کے جو ابھی اپنی جگہ پہ بھی نہیں ہے، مطلب جو صحیح بھی نہیں ہے، جو غلط کر رہا ہے، اس کے ساتھ پوری کی پوری دنیا کھڑی ہو گئی ہے، پورے کے پورے اس کے مطلب دعوے دار کھڑے ہو گئے ہیں، اور آپ ایک ملک جو حق کے لیے لڑ رہا ہے، جو بالکل کمزور ہے، اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہو رہے، اور اس کو امید بھی سب سے زیادہ آپ سے ہی ہے۔ وہ دل و جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتے ہیں کہ ہمیں کسی سے امید ہے تو وہ صرف پاکستان ہے، اور پاکستان کی قوم، مجھے پاکستان کی قوم سے تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے نا، اس کے تو مطلب مائنڈ سیٹ
بنانے کس نے تھے؟ علماء نے. اور وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے صرف مسجدوں میں دعائیں کروائی جا رہی ہیں ہر جمعے میں, ہر ظہر نماز کے بعد, ہر عصر کی نماز کے بعد, ہر فجر کے بعد بھی یہی سین چلتا آ رہا ہے. یہ کب تک چلے گا سمجھ میں نہیں آ رہا. پلیز یہ دعائیں کروانا بند کریں اور لوگوں کو وہ دیں جو لوگوں کو شعور ہے اور جو لوگوں کو چاہیے, کہ تاکہ لوگوں کے اندر وہ جذبہ پیدا ہو, لوگ جا کے کھڑے ہوں ان کے ساتھ. یہ آپ ہی کی تیار کی ہوئی قوم ہے جو ابھی بھی ٹرینڈ چلا رہی ہے اور اپنے بچوں کو بچانے کے لیے پیچھے کیا ہوا ہے. تو بچ جا بس. کیا کریں گے اپنے بچوں کو بچا کے یہ لوگ؟ اور آپ اپنے بچوں کو بچا کے کیا کریں گے؟ اور عالم بنانا ہے, دین زیادہ آ گیا ہے آپ کو, مولوی بنانا ہے آپ نے, اور مولوی بنا کے کیا کریں گے؟ وہ دوسروں کے بچوں کو خراب کریں گے. وہ اگلی نسلیں بیکار, مطلب کیا کہتے ہوتے ہیں یار, وہ دوسرے لوگلی لنگڑی پیدا کریں گے, وہ نہیں نسلیں پیدا کریں گے وہ بھی بالکل کسی نہ کام کے نہ کاج کی. مجھے سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا کہ آپ کس لیول پہ گرے ہوئے ہیں. میں بھی شامل ہی ہوں بیچ میں, اسپیچیں مجھے بھی بہت آتی ہیں, صرف یہی کرنا چاہتا ہوں میں بھی, لیکن میں تو چاہ رہا ہوں کہ کوئی تو نکلے. میں نکل رہا ہوں, کون آ رہا ہے میرے ساتھ؟ میں نکل رہا ہوں, آ جائیں. لیکن سب سے پہلے آپ کا مائنڈ سیٹ ریڈی کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ کو اس جگہ پہ, اس لیول پہ کھڑا کیا جائے جس لیول پہ آپ اس کام کر سکتے ہیں. میں اپنے آپ کو بھی موٹیویٹ کر رہا ہوں نا, کیونکہ میرے اندر بھی ابھی تک وہ حوصلہ نہیں ہے. لیکن شاید آپ کو کہنے کی وجہ سے مجھے بھی غیرت آ جائے اور آپ کو بھی غیرت آ جائے, کبھی تو جا کے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں. لیکن ایسا ہوگا نہیں, کیونکہ مجھے بھی اپنے والدین کی فکر ہے اور اپنی ذمہ داریوں کی فکر ہے, اور سبھی کو اپنی ذمہ داریوں کی فکر ہے. ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی کسی کو فکر نہیں ہے. یا ہمارے ساتھ راستے اس طرح سے بن نہیں رہے کہ ہم نہ پہنچ پا رہے ہیں نہ کرنا کچھ چاہ رہے ہیں. کیونکہ اگر ایمان ہو تو راستے تو اللہ تعالیٰ بناتے ہیں. اگر کسی جگہ پہنچنا ہو تو راستے آٹومیٹکلی کھلتے ہیں, اور ہم شاید پہنچنا نہیں چاہ رہے کیونکہ ہماری وہ غیرتی ایمانی غیرت موجود نہیں ہے. ہمیں اندر سے للکارنے والا کوئی نہیں ہے. تو یہ مسلمان رہ گئے, اس کو مسلمان کہتے ہیں. مسلمان کی تو ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ مسلمان جب بھی, مطلب مسلمان کا نام آتا ہے, مسلمان فرما بردار ہوتا ہے. اور ہم فرما بردار کسی ہیں؟ اللہ کے ماننے والے, اللہ تعالیٰ کی کتاب کو ماننے والے. اور وہ کتاب جو سیدھا سیدھا کہہ رہی ہے کہ جب بھی کسی کے ساتھ ناانصافی ہوگی یا ظلم ہوگا اور تم اس کے ظلم کے خلاف کھڑے ہوگے, وہ چاہے نان مسلم بھی ہے. اور ہم آج تک مسلمانوں کے خلاف نہیں کھڑے, اور مسلمانوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہو رہے ان کے ظلم کے خلاف. ہم کیا کریں گے؟ ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے قیامت والے دن؟ یہ والا چہرہ لے کے جا سکیں گے کہ اللہ جی ہم تو بس دعائیں کرتے رہے, ہم دعائیں کر سکتے تھے بس, لیکن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا آپ کو ہاتھ پاؤں نہیں دیے تھے, دل نہیں دیا تھا, دماغ نہیں دیا تھا سوچنے کے لیے کہ کیا کرنا کیا ہے اس وقت, سچویشن کون سی ہے, سچویشن کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ یہ سوال ہوگا اللہ تعالیٰ کا, بالکل ہوگا. اینڈ وی ہیو ٹو آنسر, ہمیں جواب بھی دینا پڑے گا. اور اگر مطلب جواب ہوگا کیا آپ کا؟ کبھی سوچا ہے اگر اسی دنیا میں کسی کو جواب دینا پڑ جائے تو غیرت سے ڈوب مرتے ہیں ہم. کیونکہ ہم تو ویسے بھی, شاید یہ تو بات ہے کہ ہم تو مطلب غلام ہی ہیں نا, اور غلام کبھی بھی سر اٹھا کے بات کر نہیں سکتا. تو ٹھیک ہے پھر, یا اللہ کو جواب دیں گے یا ادھر جواب دے لیں. ادھر جواب دینا آسان ہے تاکہ اللہ تعالیٰ سوال کرے ہی نا. وہ سوال پیدا کیوں انہیں دے رہے ہیں؟ ویسے تو اپنی آپ کو پروجیکٹس کی بڑی لیمٹس آتی, مطلب سچویشن کا پتہ ہوتا ہے کہ کب یہ والی سچویشن کریٹ ہو جائے گی اور میں نے اس کا سلوشن کیسے سیٹ اپ کرنا ہے. یہ چیزیں تو آپ کو بہت زیادہ پتہ ہوتی ہیں. ان چیزوں کے بارے میں, ان کی ڈیمانڈس کیا ہیں, وہ آپ کو پرفیکٹلی پتہ ہوتا ہے کہ کب کیا کرنا ہے. یہ والی سچویشن کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ اس جگہ پہ کس نے کھڑے ہونا ہے؟ میں نے اور آپ نے. لیکن کھڑے کیوں نہیں ہو رہے ہم؟ سیدھی سی بات ہے نا کہ وہ ہمارے اندر کی جو ہے اجازت نہیں دے رہا, ہمارا ضمیر اجازت نہیں دے رہا, ہمارا دل جو ہے وہ مردہ ہوا پڑا ہے, غیرت نہیں ہے موجود. کیوں کریں گے ہم؟ کیوں کسی کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ کیوں کسی کے پاس جائیں گے؟ کیوں کسی کی مدد کے لیے آگے بڑھیں گے؟ نہیں بڑھیں گے ہم صرف نعرے لگانے والی قوم ہیں. وہی نعرے ہر جگہ پہ لگ رہے ہیں. نواز شریف کے لیے وہی نعرے, عمران خان کے لیے وہی نعرے, اپنی فوج کے لیے بھی وہی نعرے. ٹھیک ہے پھر نعرے لگائیں آپ نہ فوج آگے بڑھے, آپ مطلب فوج آگے بڑھے تو آپ فوج کے ساتھ کھڑے نہیں ہو رہے, کوئی لیڈر آگے بڑھے تو آپ لیڈر کے ساتھ کھڑے نہیں ہو رہے.
فوج کو اکیلے فوج کی ذمہ داری لگائی ہوئی ہے کہ بس جو بھی کرنا ہے آپ لوگوں نہیں کرنا ہے، ہم تو بس پیچھے بیٹھے ہیں، نواب ہیں ہم. وہ کسی کے ماں بہن نہیں ہے، وہ کسی کے بہن بھائی نہیں ہیں، ان کی ماں بہنیں نہیں ہیں گھر پہ، وہ کسی کے بیٹے نہیں ہیں، وہ کسی ماں کے بیٹے نہیں ہیں. ان کی جانیں آپ سے زیادہ، مطلب آپ کی جانیں ان سے زیادہ قیمتی ہیں کیا؟ ان کے اندر جانیں موجود نہیں ہیں. وہ بارڈر پہ آپ کے لیے لڑ رہے ہیں. آپ نے ان کو یہ مطلب فوج کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری عوام ایسی ہے جن کے لیے ہم لڑ رہے ہیں، وہ پیچھے گھروں میں بیٹھے رہیں گے، اگر کل کو ہمارے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو وہ نہیں آئیں گے. تو سمپل ہے، ہوگا، آپ کے دن دور نہیں ہے زیادہ. اللہ تعالیٰ میری فوج کو سلامت رکھے. آپ مطلب ہمارے ساتھ ہونے والا ہے، وہ دن دور نہیں ہے. ٹارگیٹ ہی ان کے 3 ہیں، ایک فلسطین تھا، دوسرا ایران ہے، ڈاکٹر اسرار صاحب بتا رہے تھے، اور تیسرا ہم پاکستان ہے. اور تو کوئی ملک بچا ہی نہیں ہے. اور کوئی ہے آپ کی نظر میں تو بتائیں. دیر از نو اندر کنٹری. وہ صرف مطلب وہی چکتا ہے نا آنکھوں میں جس کو پتہ ہو کہ وہ یہ آزاد ہے اور یہ کھڑا ہو سکتا ہے کل کو ہماری آنکھوں میں سامنے. وہی چیز جو مطلب آنکھوں کو زیادہ مرچیں لگتی ہیں، تو انہی چیزوں آنکھوں کو مرچیں لگیں گے تو مرچیں نکالیں گے نا آنکھوں سے. آنکھیں نکال کے تھوڑی نہ باہر پھینکیں گے. تو جب ہم ان کی آنکھوں میں رڑک رہے ہیں تو ہم ہی کاٹیں گے نا. ایک تو تباہ ہوا پڑا ہے، فلسطین تو تباہ ہوا پڑا ہے. دوسرا ایران ہے جو ابھی جشن منا رہے ہیں ان کے مطلب، اور کھڑا بھی ہوا ہے فلسطین کے ساتھ. تیسرے ہم ہیں. اور میں یقیناً کہہ رہا ہوں کہ جب ہماری باری آئے گی تو کوئی بچا نہیں ہوگا. اور مطلب فلسطین کے ساتھ تو ایران کھڑا ہو گیا نا، ترکی بھی آ رہا ہے. شاید ساحل سر کی بات ٹھیک ہے کہ وہ کسی اور موقف پہ آ رہے ہیں، مطلب ان کو اللہ تعالیٰ کی بات نہیں پتہ، یا وہ شاید اپنی سوچ کے آ رہے ہیں. لیکن سر وہ آ تو رہے ہیں نا، کم از کم وہ رستہ تو لے رہے ہیں نا، اسٹیپ تو لے رہے ہیں نا. ہم تو وہ بھی نہیں کر رہے. ہمارے پاس تو صرف نعرے ہیں. اور ہماری باری یہ بھی نہیں بچیں گے. جب ہماری باری آنی ہے کوئی بھی نہیں بچے گا، ہم اکیلے بھگتیں گے. اور ان سے بدتر، زیادہ فلسطین والوں سے زیادہ بدتر حال ہمارا ہوگا.